شیر کے قتل کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام سینو تھا جو بہت ہی غریب اور اچھا انسان تھا۔ دوسرے کا نام شیوم تھا جو بہت لالچی تھا۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ میں کس طرح سینو کو نقصان پہنچاؤں۔ اس گاؤں میں ایک سیٹ رہتا تھا جس نے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا دیکھ بھال سینو کرتا تھا۔ سینو کبھی کبھار شیر کو تازہ ہوا کھانے کے لیے گاؤں کے باہر لے جاتا تھا۔ چونکہ وہ شیر بچپن سے ہی گاؤں میں پلا بڑا تھا تو وہ گاؤں کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ایک دن سیٹ نے سینو سے کہا، ارے سینو، تمہیں تو پتا ہے کہ میں اس شیر سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا اچھے سے خیال رکھو۔ ٹھیک ہے سیٹ صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن اگر میرے شیر کو کوئی نقصان پہنچا تو میں اس کی قیمت تم سے وصول کروں گا۔ ٹھیک ہے سیٹ، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ سیٹ اور سینو کی ساری باتیں شیوم نے سن لیے تو اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اسی رات کو وہ اپنی تلوار لے کر گھر سے نکل گیا اور چپکے سے سیٹ کے گھر میں گھس گیا۔ تو وہ شیر کے پاس گیا اور شیر کے پیٹ میں تلوار گھونپا۔ شیر وہاں پر ہی دم توڑ کر مر گیا۔ اس کے بعد شیوم واپس اپنے گھر گیا۔ اگلے دن جب سیٹ نے شیر کو مرا ہوا دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اسے غصہ بھی بہت آیا کہ یہ کس نے کیا۔ اس نے فوراً سونو کو بلایا اور اسے بلا کر بہت ڈانٹا۔ تو سونو نے کہا، ارے سیٹ صاحب، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے، میں بے قصور ہوں۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، میرے شیر کے قریب صرف تم جا سکتے تھے، اگر یہ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ سینو نے بہت کوشش کی لیکن سیٹ نہیں مانا۔ سیٹ نے پولیس کو کال کیا۔ کچھ دیر بعد پولیس آ گئی تو سیٹ نے اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ تو پولیس سینو کو گرفتار کر کے لے گئی اور انہوں نے سینو کو جیل میں ڈال دیا، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگلے دن سیٹ خود پولیس اسٹیشن گیا اور اس انسپیکٹر سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ سینو نے یہ کیا ہوگا۔ میں سینو کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور نے کیا ہے اور سارا الزام سینو پر ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے سیٹ صاحب، اگر یہ سینو نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ آپ کو کسی پر شک ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا اور نہ ہی کسی پر شک ہے، اسی لیے میں آج آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پوچھ تاچھ کریں اور اصلی مجرم کو پکڑے۔ ٹھیک ہے سیٹ صاحب، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد سیٹ وہاں سے چلا گیا۔ انسپیکٹر نے فوراً گاؤں میں پوچھ تاچھ شروع کیا اور سب سے پہلے ساری گاؤں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ گاؤں کے ہر ایک گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ آخرکار وہ شیوم کے گھر بھی پہنچ گئے۔ پولیس والوں نے جب تلاشی لی تو شیوم کے گھر سے وہ تلوار برآمد ہوئی جس سے شیر کو مارا گیا تھا۔ تو پولیس والے شیوم کو گرفتار کر کے لے گئے۔ پولیس اسٹیشن میں شیوم نے سارا جرم قبول کر لیا اور سینو کو چھوڑ دیا۔ سینو باہر آنے کے بعد بہت خوش ہوا اور اپنی زندگی خوشی سے دوبارہ بسر کرنے لگا۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ہمیں کسی کے لیے بھی گڈھے نہیں کھودنے چاہیے ورنہ ہم خود اس میں جا گریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔